پیش ہے مشہور شاعر مصنف ادیب کنور مہندر سنگھ بیدی کی خود نوشت سوانح حیات یادوں کا جشن سے 11واں حصہ۔ چونکہ والد صاحب ہندوستان کے مشہور ترین شکاریوں میں سے تھے، اس لیے جب بھی کسی جنگلی جانور سے لوگوں کو اذیت پہنچتی، سرکار ان کی خدمات حاصل کرتی۔ اس طرح ایک بار چنکارہ ہرنوں نے سرسا کے علاقے میں اس قدر تباہی مچائی کہ کھیتوں کے کھیت اور گاؤں کے گاؤں برباد کر دیے۔ جو ہی لوگ فصل بوتے تھے، ہرنوں کی فوج اس کو چر جاتی تھی۔ علاقہ تمام بارانی تھا اور بیکانیر ریاست کی سرحد ساتھ لگتی تھی، جہاں ریاست کی منظوری کے بغیر شکار نہیں کھیلا جا سکتا تھا۔ جب بھی انگریز علاقے میں ہرنوں کو قابو میں لانے کی کوشش کی جاتی، وہ ریاست کی حد میں داخل ہو جاتے۔ ان کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ تحت نظر سینگ ہی سینگ نظر آتے۔ والد صاحب کی خدمت میں بھی وہاں کے لوگ ایک وفد لے کر آئے اور خواہش ظاہر کی کہ ان ہرنوں کے سیلاب سے انہیں بچائیے۔ بابا صاحب نے معذرت کی اور کہا کہ چونکہ ریاست بیکانیر کی سرحد ساتھ ملتی ہے، جب تک ریاست والے تعاون نہیں کریں گے کامیابی نہیں ہوگی۔ اس پر حکومت ہند نے مہاراجہ بیکانیر کو خط لکھا اور ان سے اجازت طلب کی۔ اجازت ملنے پر بابا صاحب اپنے شکاری کے ساتھ وہاں پہنچ گئے اور 10 روز تک وہیں قیام کیا۔ سینکڑوں ہرن جال لگا کر پکڑوائے اور انہیں ایسے علاقوں میں منتقل کر دیا جو ابھی آباد بھی نہیں تھے۔ بہت سے ہرنوں کا شکار بھی کیا گیا۔ اپنی ہی بندوق سے ایک روز 67 ہرن مارے، جو غالباً ایک ریکارڈ ہیں۔ ہرنوں کی تعداد اس علاقے میں اس قدر زیادہ تھی کہ اس کا اندازہ آپ ایک واقعے سے لگا سکتے ہیں۔ بابا صاحب نے اپنے شکاریوں کو ہرنوں کے ہانکنے کے لیے بھیجا تاکہ وہ انہیں گھیر کر اس طرف لے آئیں جہاں شکاری چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب شکاری نزدیک پہنچے تو ایک ہرن نے ایک شکاری کو دیکھ لیا اور الٹا بھاگا۔ ہرنوں کا قاعدہ یہ ہے کہ جس طرف پہلا ہرن جائے گا سبھی ادھر جاتے ہیں۔ غالباً بھیڑ چال کا جملہ بھی ہرنوں کی اس عادت کو دیکھ کر ہی استعمال کیا گیا ہے۔ ہانکنے والوں نے ہر چند انہیں روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ سیلاب کی طرح بڑھنے لگے۔ بالآخر ایک شکاری نے اپنی چادر ایک ہرن پر پھینکی تاکہ اسے دیکھ کر وہ رک جائے۔ چادر ہرن کے سینگوں سے الجھ گئی اور ہرنوں کا وہ ریلا مایوس چادر کے 9-2-11 ہو گیا۔ 6-7 میل تعاقب کرنے کے بعد چادر ایک کانٹے دار جھاڑی میں الجھی، لیکن تار تار ہو چکی تھی۔ بابا صاحب کے شکاری الگ الگ علاقوں اور قوموں سے تعلق رکھتے تھے۔ بعضوں کے بازدار تو راولپنڈی سے آتے تھے۔ 4 مہینے بعضوں سے شکار ہوتا تھا، باقی 8 مہینے بعضوں کو کریز پر بیٹھانے کے لیے بازدار اپنے گھر لے جاتے تھے تاکہ پرانے پر گرا کر نئے پر نکل سکیں، اور بازداروں کو تنخواہ اور 12 مہینے کی دی جاتی تھی۔ کتوں کے شکاری سہانسی اور بازیگر قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ دونوں قومیں خانہ بدوش تھیں، جو کم تعداد میں صحیح لیکن اب بھی موجود ہیں۔ پیڑ لگانے میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا۔ شیر اور دوسرے بڑے جنگلی جانور مثلا سانبر، چیتل، سور وغیرہ کے شکار کے لیے رائے سکھ شکاری تھے۔ رائے سکھ بھی شروع میں خانہ بدوش تھے، لیکن میرے دادا سر بابا کھیم سنگھ جی نے انہیں سکھ بنایا اور کاشتکاری کے لیے آراضیاں دلوائیں اور گاؤں بسائے۔ سور، مچھلی اور خرگوش کے شکار کے یہ لوگ ماہر ہیں۔ جالوں سے سور کا شکار کرتے ہیں اور جو ہی سور جال کے نزدیک آ جائے اس پر حملہ کرتے ہیں تاکہ وہ بھاگ کر جال میں پھنس جائے، اور جو ہی وہ جال میں پھنستا ہے اس پر سوار ہو کر اسے دبوچ لیتے ہیں۔ 6-7 من وزن کے سوروں کو بھی اس طرح پکڑتے ہیں۔ بعض اوقات سور جال کو توڑنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن یہ اگر اس پر سور سوار ہو جائیں تو بغیر کسی جال کے بھی گرا لیتے ہیں۔ مچھلی کے شکار میں بھی ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ ندی یا تالاب میں کود کر غوطہ لگاتے ہیں اور بغیر کسی جال کی مدد کے اپنے خالی ہاتھوں سے بڑی بڑی مچھلیاں پکڑ لیتے ہیں۔ ایک دفعہ میں کچھ امریکنوں کو ان کا تماشا دکھانے دہلی سے کچھ دور دریائے جمنا کے کنارے سب موجود تھے لے گیا۔ ہمارے پہنچنے پر وہ دریا میں اتر گئے اور جس طرح دھوبی تالاب میں کپڑے دھو کر باہر کنارے کی طرف پھینکتا ہے، اسی طرح یہ غوطہ مارتے تھے، مچھلیاں پکڑتے تھے اور انہیں کنارے پر پھینک دیتے تھے۔ امریکنوں نے ان کی فلم بنائی اور امریکہ میں اپنے دوستوں عزیزوں کو بھیجی۔ شروع میں تو ان کو یقین نہیں آتا تھا کہ خالی ہاتھوں سے دریا میں اس طرح کی مچھلی پکڑی کیسے جاتی ہے، لیکن جب ایک بار پھر ان کو تماشا دکھایا تب ان کو یقین آیا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ یہ لوگ تقسیم کے بعد دہلی آ گئے تھے، جہاں میں سٹی مجسٹریٹ تھا۔ قریب 2 برس یہ میری کوٹھی کے احاطے میں یا کنگز وے کیمپ میں رہتے رہے۔ میں نے کوشش کر کے ان کے راجستھان میں زمین الاٹ کرا دی۔ ابھی ہزاروں کی تعداد میں راجستھان کے مختلف گاؤں میں کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ اب بھی جب کبھی شکار پر جاتا ہوں تو ہم لوگوں کو بلوا لیتے ہیں، کیونکہ ان سے بہتر شکاری ہزاروں روپے خرچ کرنے پر بھی نہیں ملتے۔ پاک پٹن شریف میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کا مزار ہے۔ وہاں کے سجادہ نشین کو دیوان صاحب کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔ سال میں ایک بار یہاں عرس ہوتا ہے، جسے بہشتی میلہ کہتے ہیں۔ عقیدہ یہ ہے کہ جو اس روز باوضو ہو کر نیت درست کر کے اس خانقاہ کے اندرونی دروازے سے گزر جائے گا اسے بہشت نصیب ہو جائے گی۔ یہ اعتقاد صرف مسلمانوں ہی تک محدود نہیں ہے، سکھ اور ہندو بھی اس میلے میں شریک ہوتے ہیں، بلکہ بہشتی دروازہ کھولنے کے لیے بھی دیوان صاحب کو ہنڈ یا قوم کے ہندوؤں کو شریک کرنا پڑتا ہے۔ جب میں نے ہوش سنبھالا تو دیوان سید محمد
محمد صاحب سجادہ نشین تھے۔ تمام علاقوں میں بے پناہ رسوخ تھا اور بڑے بڑے مسلمان زمیندار ان کے مرید تھے، جن میں مانکا خاندان پیش تھا۔ دیوان سید محمد صاحب اکثر علی رہتے تھے، صرف صبح و شام ملاقاتیوں سے ملتے تھے اور یہ ملاقاتیں بھی مختصر ہوتی تھیں۔ ان کے انتقال کے بعد دیوان قطب الدین سجادہ نشین ہوئے۔ انہوں نے لاہور چیفز کالج میں تعلیم حاصل کی تھی۔ بیدار مغز و ملنسار واقع ہوئے تھے۔ میں جب پہلی بار پاکستان بننے کے بعد لاہور گیا تو ان سے ملنے کا اتفاق ہوا۔ پاکٹن شریف حاضر ہونے کا وعدہ لیا اور جب حسب وعدہ وہاں گیا تو بڑی پرتکلف دعوت دی، جس پر کئی پرانے دوستوں سے ملنے کا موقع بھی ملا۔ اس بات سے خوشی ہوئی کہ دیوان قطب الدین صاحب نے اپنے آباء و اجداد کی روایات کو برقرار رکھا ہی نہیں ہے بلکہ ان میں اضافہ کیا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر سے تمام سکھ قوم کو عقیدت ہے، ان کا کلام پاک گرنتھ صاحب میں درج ہے اور ہم ان کے کلام کو اسی احترام سے سنتے ہیں جیسے کہ ہمارے گروؤں کا کلام ہو۔ مہانت صاحب بومن شاہ۔ مہانت ہربھجن داس بومن شاہ کے مہانت تھے، ناخواندہ تھے، لیکن کم بوجھ قوم ان کو اپنا واحد پیشوا مانتی تھی۔ میں ابھی چھوٹا ہی تھا کہ ان کا انتقال ہو گیا اور ان کی جگہ مہانت گرداری داس گدی نشین ہوئے۔ یہ پرانا دستور چلا آ رہا تھا کہ جب نیا مہانت گدی نشین ہوتا تھا تو اس کو تلک لگانے کے لیے ہمارے خاندان کا فرد شریک ہوتا تھا اور جب تک یہ رسم ادا نہ کر دی جائے گدی نشینی پر مہر تصدیق نہیں لگتی تھی۔ چنانچہ مہانت گرداری داس کو میرے والد صاحب نے تلک لگایا تھا۔ کم بوجھ قوم کا کاشتکاری میں ماہر تھی، زمین سے ان کو بہت پیار ہوتا تھا، کھیتی باڑی بڑی محنت سے کرتے تھے اور ان کی مالی حیثیت عام کاشتکاروں سے بہتر ہوتی تھی۔ بومن شاہ میں ہر سال ایک بڑا میلہ ہوتا تھا جس میں مہان صاحب کے معتقدین ہزاروں کی تعداد میں شریک ہوتے تھے اور مہان صاحب کی خدمت میں نیاز پیش کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ہر کنبہ ایک مقررہ رقم سالانہ مہان صاحب کی خدمت میں پیش کرتا تھا جس کو کار سیوا کہا جاتا تھا۔ اسے قبول کرنے کے لیے مہان صاحب خود ان علاقوں کا دورہ کیا کرتے تھے۔ مہان گردہاری داس تعلیم یافتہ تھے اور فنون لطیفہ سے گہری دلچسپی رکھتے تھے۔ موسیقی میں مہارت حاصل کر لی تھی۔ مہانت گرداری داس تعلیم یافتہ تھے اور فنون اپنے بڑے بڑے گویوں کو استاد کی حیثیت سے رکھ چھوڑا تھا۔ ان کی موسیقی کی محفلیں بہت پرلطف ہوتی تھیں۔ تقسیم وطن کے بعد مہان صاحب کو بھی سب کچھ چھوڑ کر ہندوستان آنا پڑا۔ سرسا ضلع میں زمین الاٹ ہوئی۔ ماہر کاشتکار ہونے کی وجہ سے انہوں نے یہاں بھی محنت سے بنجر زمین کو زرخیز بنایا اور آسودہ حالات میں بھی زندگی بسر کرنے لگے۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا جو سرکش اور فضول خرچ نکلا، لاکھوں روپے عیاشی میں برباد کر دیے۔ مہان صاحب آخری عمر میں اس کی وجہ سے خاصے مرجھا گئے تھے، زندگی سے بیزار نظر آتے تھے اور انہیں حالات میں 2 برس ہوئے ان کا انتقال ہو گیا۔ دوستوں سے ایک بیدار مغز پر خلوص رفیق ہمیشہ کے لیے بچھڑ گیا۔